وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے طلبہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس میں کھیلنا جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، انتظار کرنا جو اس جملہ میں ہے کیا ہے؟ وہ فعل ہے۔ آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا، اس میں لکھنا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ فاعل وہ لفظ جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے میں خط لکھ رہا ہوں، احمد کتاب پڑھ رہا ہے، ہینا جھولا جھول رہی ہے۔ ان جملوں میں میں، احمد، ہینا یہ سب کیا ہے؟ فاعل ہیں، چونکہ یہ کام کرنے والے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مفعول وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے میں خط لکھ رہا ہوں، احمد کتاب پڑھ رہا ہے، ہینا جھولا جھول رہی ہے۔ ان جملوں میں خط، کتاب، جھولا یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ پیشے کے مناسبت سے دیا گیا نام اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ پیشے کے مناسبت سے دیا گیا نام اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر درزی نے کپڑے سی دیے، بڑھئی نے الماری بنائی، کسان نے کھیتی کی، شاعر نے غزل پڑھی۔ ان جملوں میں درزی، بڑھئی، کسان، شاعر ایسے الفاظ ہیں جو پیشے کے مناسبت سے کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے اسم مفعول کہلاتا ہے۔ فعل کی قسمیں: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، فعل مرکب۔ فعل لازم وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ جیسے اس جملے میں آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا۔ اس جملے میں جو فعل ہے ہنسا دیا، یہ ایسا فعل ہے اس میں کام کا اثر صرف کام کرنے والی یعنی فاعل تک محدود ہے۔ فعل متعدی وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ جیسے اس جملہ کو دیکھیے، ڈاکٹر مریض دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے جو یہاں پر ایک فعل ہے، یہ ایسا فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود نہیں ہے بلکہ مفعول پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ فعل ناقص وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہ ہو۔ جیسے اس جملے میں آج میں خوش ہوں، اس میں جو فعل کے طور پر ایک ہی لفظ ہے ہوں، یہ ایک ایسا لفظ ہے جہاں فعل اپنی مکمل شکل میں نہیں ہے۔ فعل مرکب وہ فعل جو دو یا دو سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے اسے فعل مرکب کہتے ہیں۔ جیسے وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے۔ اس جملے میں فعل ہے چلے گئے، یہاں ایک ساتھ دو فعل استعمال ہوئے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی یہ تین قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے فارحہ امتحان میں اول آئی۔ اس جملے میں جو فعل ہے وہ گزرے ہوئے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہوا ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ جیسے اس جملے میں اپنا ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس جملے میں جو فعل ہے وہ موجودہ وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کام جو آنے والے وقت میں ہوگا اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے نبیلہ کل ممبئی جائے گی۔ اس جملے میں فعل آنے والے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔